السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ہنگامہ خیز سماعت ہوئی عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق۔ یہ کیس سپریم کورٹ میں کیسے آیا اور پھر اس کے بعد اس کیس میں کون کون سی اہم آبزرویشنز دی گئی جس سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ عام انتخابات 8 فروری کو نہ ہو سکے، اور اس کوشش کو یا اس سازش کو کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بالخصوص چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہنگامی طور کے اوپر ایک اجلاس بلا کر اس سازش کو ناکام بنایا، اور اس پوری گیم میں کون کون انوالو تھا، آج کے ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست گزار عمیر نیازی جاتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جب 2018 سے 2000 ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 2021 کے مڈ تک یہ حکومت تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی، اس وقت یہ عمیر نیازی جو ہے یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور یہ وکیل ہیں ہائی کورٹ کے۔ یہ بتانے کا مقصد یا یہ اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا انجان شخص نہیں ہے جس کو قانون کے بارے میں علم نہ ہو، یا ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی یہ کوئی لیگل مائنڈ کے بغیر تھی۔ یہ پورے ڈیزائن کے تحت لگتا ہے یہ اٹیمپٹ کی گئی پاکستان تحریک انصاف سے کی جانب سے کہ کسی طریقے سے جو ملک میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان انتخابات کو رکوایا جائے۔ یہ الگ بات کہ بعد میں بڑی وضاحتیں کی جاتی رہیں کہ ہم تو الیکشنز کے حق میں ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اب چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی اور مزید سب کچھ سامنے آئے گا کہ یہ جناب کیا پتہ لگے کہ یہ عمران خان نے ہی کسی کو گو ہیڈ دیا ہو کہ آپ درخواست دائر کریں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ یہ وہ بہت اہم سوال ہے جو آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے۔ تو ہوا یہ کہ یہ عمیر احمد نیازی جو ہے یہ ایک پٹیشن لے کے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجفی صاحب ہوتے ہیں، وہ ان کی پٹیشن کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور پٹیشن میں بنیادی ریلیف یہ مانگا جاتا ہے کہ جناب جو آروز اور ڈی آروز بیوروکریسی سے لیے گئے ہیں یہ جو ہے اس سے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اب یہ معاملہ صرف پنجاب کا نہیں تھا، آروز ڈی آروز پورے ملک کے تھے، اور پھر باقر نجفی صاحب جناب فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پورے ملک کے جو الیکشن کمیشن کے جانب سے تعینات کردہ آروز ڈی آروز جن کی ٹریننگ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، ان آروز ڈی آروز کے جو الیکشن کمیشن کا یہ جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے نہ صرف وہ نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں بلکہ پھر ایک لارجر بینچ بنتا ہے 5 رکنی، جو کہتا ہے جی کہ یہ پیر کو سماعت کریں ہوگی، یعنی جو آنے والا 2 دن بعد پیر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ اس کیس کو مزید پروسیڈ کرے گا اور اس پر آگے کارروائی چلائے گا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی ملک میں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس ایکٹ کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، اس حکم نامے کی وجہ سے الیکشنز جناب اب نہیں ہو رہی، کیا سرائیاں عروج پہ ہوتی ہیں، سیاسی تھیوریاں گھڑی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں بات کو کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ الیکشنز اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، پہلے کبھی یہ کہا گیا جی کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، پھر پی ٹی آئی نے یہ چرن بھی بیچا کہ جے یو آئی فی الیکشنز نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، تو یہ مختلف چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کی کورٹ سے یہ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن اور صدر نے تاریخ دی تھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل جو 3 رکنی کمیٹی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں بنی ہے، پہلے اس کا ایک اہم اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں
ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جاتا ہے۔ یہ 3 موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ بیٹھتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بیٹھتے ہیں، اٹارنی جنرل فار پاکستان بیٹھتے ہیں، اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن آتی ہے۔ اس پٹیشن کے اوپر پھر رات کو عدالت کھولی جاتی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ایک بینچ آتا ہے، اور وہ پروسیڈنگ یا عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب ایک یہ سوال کہ جسٹس اعجاز الاحسن اس 3 رکنی بینچ کا حصہ کیوں نہیں تھے، اور کیا اس بینچ کی منظوری جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی دی؟ ان دونوں سوالات کا جواب آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں دیا، اور اس کا مقصد بالکل واضح تھا کہ جو ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے جی کہ یہ بینچ جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں بن رہے، شفافیت نہیں ہو رہی، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سب کو جو ہے پہلے ہی حقیقت عیاں کر کے کلیئر کر دیا کہ بھئی اب آپ یہ چرن بھی نہیں بھیج سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کلیئر کیا کہ یہ جو ہم نے بینچ بنایا ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بھی مشاورت شامل ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ میں کیوں نہیں بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی کہ ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس کی وجہ سے ان کو کہیں جانا تھا، تو اس وجہ سے ان کے بعد جو موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ وہ پھر اس بینچ کا حصہ بنے۔ اب آتے ہیں کورٹ پروسیڈنگ پہ کہ عدالتی کارروائی کے میں اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس عدالتی کارروائی کے نتیجے میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن جو انتخابی شیڈیول ہے یا آپ الیکشن پروگرام اسے کہہ سکتے ہیں، اس کے مطابق انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، پھر اس کے بعد جو کاغذات نامزدگی ہے وہ امیدواران 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرا سکیں گے۔ امیدواران کی جو ابتدائی فہرستیں ہیں وہ 23 دسمبر کو جاری ہوں گی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں ہیں وہ 10 جنوری تک سنی جائیں گی۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ROs DROs ریٹرننگ افسران اور ٹریننگ افسران جو ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ 17 تا 18 دسمبر کو ہوگی، اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو 1 روزہ ٹریننگ جو ہے وہ 19 دسمبر کو دی جائے گی۔ اب آتے ہیں کورٹ پروسیڈنگ پہ کہ کورٹ کی سماعت کے دوران کیا ہوا۔ تو جناب جب آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جب اس کیس کا آغاز کیا تو اٹارنی جنرل فار پاکستان اور الیکشن کمیشن کے وکیل سرجیل سواتی جو ہیں وہ روسٹم پر موجود تھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 50 ہے اور 51 ہے ان کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کی دونوں شقیں گزشتہ انتخابات میں بھی یہ شقیں قانون کا حصہ تھی، لیکن کبھی کسی نے کوئی اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران اس وقت بہت اہم موڑ ہم نے اس کورٹ پروسیڈنگ کے میں دیکھا جب چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے فلائٹ مس ہوئی ہے اس کیس کی وجہ سے، ہم اس کو سنیں گے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ درخواست جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسے آئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی اس آبزرویشن کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ شفاف الیکشنز کے انعقاد کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، بیوروکریسی سے ROs DROs لینے سے شفافیت پر کیسے انصاف اٹھا؟ تحریک انصاف کو اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ROs اور DROs تعینات ہو رہے تھے؟ اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ROs DROs نہیں دیے۔ فروری میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ ہمارے پاس 13 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ کیسز پینڈنگ ہیں، اس لیے ہم ROs DROs آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے۔
تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، جب ہر ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہی انکار ہی مل رہا تھا، تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈی سی، جو جتنے بھی ڈی سیز ہیں ان کو جو ہے بطور آر اوز جو ہے وہ، اور ٹی آر اوز جو ہیں وہ تعینات کیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ کیس پروسیڈنگ چل رہی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پوچھا گیا کہ جو عمیر نیازی ہیں یہ کون ہے؟ عمیر نیازی نے تو جمہوریت کو ڈیریل کیا، جس پر ہم کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جس بینچ میں کیس لگا باقر نجفی، یہ وہی جج ہے نا جنہوں نے بجلی کے بلوں پر فیصلہ دیا تھا۔ جج کو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتا ہے۔ کیا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف رٹ کے اوپر فیصلہ کیا، رٹ منظور کی؟ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا جی کہ لگتا ہے کہ اس درخواست کا مقصد ملک میں اس درخواست کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں انتخابات ہی نہ ہوں۔ اور پھر اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس اہم آبزرویشن کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالتی حکم کے بعد خود سے آر اوز ڈی آر اوز متعلق نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس باقر نجفی نے بجلی کے بلوں کا کیس سن کر کتنا نقصان پہنچایا۔ اس پہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ وہ جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجفی صاحب نے سنا ہے اس سے 50 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے ابھی تک شیڈیول کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ٹریننگ جب تک مکمل نہیں ہو سکتی اس وقت تک ہم جو ہے وہ اس حوالے سے الیکشن پروگرام جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ کی جانب سے یہ ایک اہم سوال بھی کیا گیا کہ جب رجوع کیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں آر اوز ڈی آر اوز جوڈیشری سے دیں، جوڈیشری سے انکار کیا، تو پھر بیوروکریسی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیوروکریسی سے آر اوز ڈی آر اوز لیے جائیں گے۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس باقر نجفی نے جو فیصلہ کیا ہے، جسٹس باقر نجفی نے اپنے ہی ہائی کورٹ کے خلاف رٹ قبول کی، منظور کی۔ یہ بہت اہم آبزرویشن تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جسٹس باقر نجفی جو ہیں انہوں نے غیر ضروری طور کے اوپر عجلت کا یا جلد بازی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنی علاقائی حدود سے بھی تجاوز کیا۔ وہ پنجاب کی حد تک رہتے کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا، لیکن انہوں نے تو پورے ملک کے آر اوز ڈی آر اوز کو ڈسٹرب کر دیا۔ تو اس کے اوپر پھر اب کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا ہے، ریکارڈ منگوایا ہے، عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے توہین عدالت کے کیس میں، اور کہا گیا ہے کہ وہ وضاحت دے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کیوں نہ چلائی جائے۔ شیڈیول جاری کرنے کا کہا، اور شیڈیول جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس سے ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش کہ ملک میں عام انتخابات نہ ہو سکیں یہ ناکام ہو گئی ہے۔ الیکشن پروگرام جاری ہو گیا ہے، 8 فروری کو ہی ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جو تمام کوششیں تھیں یا جو اس حوالے سے کہانیاں گھڑی جا رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور پتہ نہیں کس کس طرح کی تھیوریاں بیچی جا رہی تھیں، وہ سب دم توڑ گئی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مرتبہ پھر رات کو کورٹ لگا کے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے نہ صرف ساتھ کھڑے ہیں بلکہ وہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے۔ وہ کام جو عمر عطا بندیال نہیں کر سکے، وہ ایک کمزور چیف جسٹس تھے کیونکہ اختیارات کے کل مالک تھے، اسی وجہ سے جوڈیشری میں تقسیم تھی، وہ کام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کر دکھایا ہے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔